أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہمارا کورس، ہماری سیریز قرآن کے موتی کے نام سے، جو ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان موتیوں کو چننے کا موقع دیا اور قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کا موقع دیا اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی جگہ منتخب کیا کہ جس میں ہر روز ہم بیٹھے، آپ بھی تشریف لائیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اتنی ہمیں زندگی بخشی، ہمیں اتنی صحت بخشی، اور ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق بخشی، جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ سب بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ رب العالمین، اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اور شکر ادا کر کے ہم دعا بھی کیجئے کہ اللہ آگے بھی تو ہمیں اپنے قرآن سے جوڑے رکھنا۔ اور چونکہ آج ہمارے موتیوں کی سیریز کمپلیٹ ہوئی ہے اور اس کی تکمیل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے تمام جو ہماری آرزویں، تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، آج ہم اپنے رب کے حضور پیش کریں گے۔ تو آپ سب بھی میرے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوئیے، اللہ کی تسبیح کیجئے انشاءاللہ۔ اور ابھی ہم اپنی دعا کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ہمارے تکمیل، آج ہماری قرآن کی موتیوں کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ۔ تو تسبیح کیجئے اللہ کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ یا اللہ پاک، یا غفور الرحیم، یا قادر کریم، اے میرے پروردگار، اے میرے غفور الرحیم، اے میرے قادر کریم، اے اللہ، میں اپنی پوری کلاس کے ساتھ جنہوں نے اس پورے ماہ رمضان میں میں نے اور آپ سب لوگوں نے مل کر جو قرآن کے موتیوں کو چنا اور تو نے ہمیں یہ موقع دیا، میں اس پر تیرا شکر اور احسان بجا لاتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا لاکھوں شکر احسان ہے، سب سے پہلے کہ تو نے ہمیں قرآن دیا، تو نے ہمیں اسلام دیا، تو نے ہمیں ایمان دیا، تو نے ہمیں رمضان دیا، اور رمضان میں زندہ رکھ کے ہمیں ان گھڑیوں تک پہنچایا، اور ہمیں قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق دی۔ یا اللہ، یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے لیے تو نے ہمیں چنا، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ سب بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے موقع دینا کہ ہم پھر سے ماہ رمضان میں جب آئے تو ہم اتنے ہی شوق سے اور اتنے ہی اچھی طرح رمضان کو پائیں، اور رمضان میں ہم عبادات کریں اور قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کا حق ادا کریں۔ جیسا کہ اے اللہ، تو نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، انسان ہیں، ہم اپنی طاقت اور قوت کے مطابق جو کچھ کر سکے ہم نے اسے اپنی طرف سے کوشش کی۔ یا اللہ، تو ہماری کوششوں کو قبول فرما۔ اے رب کریم، تو فرماتا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا اللہ کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ یا اللہ، جب تیرے نبی کے اس فرمان کے مطابق ہم سب دستے با دعا ہیں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک، اسی گھڑی کو تو قبولیت کی گھڑی بنا دے اور اسی گھڑی میں اپنی رحمت ہم پر نازل فرما دے، اور جتنی دعائیں ہم مانگیں ان ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور جتنی عبادات، نمازیں، روزے، دعائیں، قرآن کی تلاوت
اور صدقات، خیرات، زکوٰۃ، جو کچھ بھی ہم نے اس ماہ مبارک میں اور تمام عمر میں یا اللہ کیا، اس سارے کو قبول فرما، اور اس سارے میں جو بھی ہم سے کوئی غلطی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، کوئی خرابی رہ گئی، کوئی چھوٹی بڑی ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی، تو اس کمی کوتاہی کو اپنے کرم سے دور فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ۔ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں زندہ رکھا اور ان گھڑیوں میں ہمیں پہنچایا اور ہمیں موقع دیا، اور تیری اس ماہ رمضان میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اور یقیناً وہ ہماری زندگی سے ہمارے اس رمضان میں گزری یا اللہ۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، تجھے واسطہ ہے تیرے رسول کا کہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی جو بھی ٹوٹی پھوٹی سی جو بھی جس قسم کی بھی عبادات ہیں اسے تو ان درجوں تک پہنچا دے، اور ہماری راتوں کو زندگی میں وہ رات شامل کر لے، لکھ لے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور ہماری نسلوں کو اسی طرح پروردگار رمضان سے جوڑے رکھنا اور قرآن سے جوڑے رکھنا، اور ہمارے نسلوں کو ایمان والا بنائے رکھنا، اور ہمیں بھی زندگی کی آخری سانس تک یا اللہ نیک اعمال کی توفیق دیے رکھنا۔ جتنی زندگی تو ہمیں عطا کر یا اللہ پاک یا غفور الرحیم، جتنی زندگی تو ہمیں عطا کر، ہماری پوری کی پوری زندگی، ہماری پوری کی پوری جتنی بھی ہماری زندگی ہے، اس ساری زندگی کو یا اللہ ایمان والا بنائے رکھنا، قرآن والا بنائے رکھنا، ہمیں پوری زندگی نماز پڑھنے کی توفیق خشوع اور خضوع کے ساتھ عطا فرما دے۔ اے اللہ میں نے ہاتھ پھیلائے ہیں اپنی پوری کلاس کے ساتھ مل کر، یا اللہ میری سب بہنوں نے بھی ہاتھ پھیلائے ہیں، ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنا پروردگار تو فرماتا ہے کہ میرے بندے جب ہاتھ پھیلاتے ہیں میرے حضور تو میں ان کی تمناؤں دعاؤں کو سنتا ہوں، پورا کرتا ہوں۔ یا اللہ آج تو کنڈیشن لگی ہوئی ہے رمضان کی، یا اللہ رمضان کی آج پھر بڑی رات ہوا چاہے گی، یا اللہ یہ بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اے رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میری یہ ساری بہنیں جنہوں نے اس وقت میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں، جو اس وقت حاضر ہیں کلاس میں، اور یا اللہ جو حاضر نہیں وہ بھی، اور یا اللہ وہ تمام لوگ جن تک میری آواز پہنچے، یا اللہ جو اس وقت میری آواز سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے، اے رب کریم میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ یا اللہ میں ساری امت محمدیہ کے لیے دعا گو ہوں، یا اللہ میں ساری امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں۔ میں اپنے لیے اور اپنے شوہر، بچوں، بہن بھائیوں، رشتہ دار، احباب کے لیے، اپنے تمام لوگوں کے لیے، اور اپنی اس قرآن کلاس کی بہنوں کے تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ یا اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں تو اس دنیا میں ہم نے جتنی دعائیں رمضان میں مانگی وہ ساری دعائیں ہماری قبول فرما، اور یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی وہ ساری دعائیں قبول فرما، اور آگے بھی ہم جتنی دعائیں مانگیں ان ساری دعاؤں کو تو قبول کرنا، جائز حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا کرنا، ہماری دعاؤں کو قبولیت کے بلند درجوں تک پہنچانا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے یا اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ، جن کو تو جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے ہمیں ایسا بنا دے، جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے ہمیں ایسا بنا دے۔ ہماری نسلوں کے لیے دعاؤں کو قبول کرنا یا اللہ، ہماری نسلوں کو ایسا بنا دے جیسا تو دیکھ کر خوش ہوتا ہے یا اللہ، جن سے تو محبت کرتا ہے یا اللہ، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ، جو ایمان والے ہیں یا اللہ، جن کے لیے تو نے دنیا آسان کر دی یا اللہ، جن کے لیے تو نے آخرت آسان کر دی یا اللہ، جن کو تو اپنے پیارے بندے بلاتا ہے یا عبادی بلاتا ہے یا اللہ، جن کو تو فرماتا ہے اے میرے بندو، اور جن کے لیے تو نے جنت تعمیر کر دی اور جنت کے 8 دروازے کھلیں گے جن کے لیے، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ۔ تو نے اپنے اس دنیا میں اس رہ زمین پر اپنا بیت اللہ تعمیر کرایا یا اللہ، تیرا بیت اللہ کی پروردگار وہ تیرا گھر ہے، ہم سب کو اس کی زیارت کا موقع بار بار، اور ہماری نسلوں کو بار بار موقع عطا کر ہمارے اٹھتے قدم تیرے گھر کی طرف جائیں یا اللہ، ہمیں وہاں پر بھی اسی طرح تیرے بیت اللہ پہ نظریں رکھ کے یا اللہ، تیرے بیت اللہ کو تھام کے یا اللہ، تیرے بیت اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر بھی دعائیں مانگنے کا موقع دے، اور ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور یا اللہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اے اللہ اپنے سے جوڑ لے، ہمارے دلوں کو خود سے جوڑ دے، ہمارے دلوں پہ بس جا تیرا ذکر بن کر، تیرا شکر بن کر، ہماری زبانوں پہ بس جا تیرا ذکر بن کر، تیرا شکر بن کر، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں بس جا تیری محبت بن کر، ہماری آنکھوں میں بس جا تیرے خوف کا آنسو بن کر یا اللہ۔ تو ہم میں نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی، ہم میں نہیں ہے طاقت نیکیوں کی طرف بڑھنے کی، تو ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھا، تو ہمیں گناہوں سے بچا یا اللہ، جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے ہمیں ایسا بنا۔ ہم نے گناہ کر
کر کے اپنی یہ حالت کر دی۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے کہ تیری رحمتوں کے سمندر تو ٹھاٹھے مار رہے ہیں، تیری رحمت تو عروج پر ہے، تیرا ماہ رمضان ہے۔ یا اللہ تو اس ماہ رمضان میں تخت نشین ہوتا ہے آسمان دنیا پر، اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے۔ تو ہر وقت اپنے بندوں کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ یا اللہ ہم نے تجھے پکارا ہے، یا اللہ ہم نے تجھے پکارا ہے، تیری رحمت کو پکارا ہے، تیری رحمت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ یا اللہ ان میں سے تو جتنا بھی خرچ کر دے، تیری رحمت میں کبھی کوئی کمی نہ آئے گی۔ اے رب کریم تو خود فرماتا ہے کہ سارے جن و انس مل کر اور ساری حاجات اگر مجھ سے مانگے اور میں ساری کی ساری پوری کر دوں، تو بھی اس رحمتوں کے سمندر میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی کہ جتنی سوئی کے ناکے میں پانی۔ اے اللہ ہم تیری رحمتوں کے انہی سمندروں کو پروردگار سامنے رکھ کر اور انہی رحمت بے حساب کو سامنے رکھ کر تجھ سے دعا دستے با دعا ہے۔ اے اللہ تو ہم پر اپنی رحمت برسا دے، تیری رحمت کے چند قطرے بھی ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے، تیری رحمت کا ایک قطرہ بھی ہمارے گناہوں کو دھو سکتا ہے، تیری رحمت کا ایک قطرہ بھی ہماری تقدیریں بدل سکتا ہے، ہماری تقدیروں کے آنے والے سارے غموں، سارے دکھوں، ساری پریشانیوں کو راحتوں میں، خوشیوں میں، نعمتوں میں، راحتوں میں، آسانیوں میں بدل ڈال۔ یا اللہ ہماری طرف بڑھنے والی ہر مشکل اور ہر پریشانی کو خوشی میں بدل ڈال۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اے اللہ تو اپنی رحمت بے حساب کو دیکھ، اپنی رحمت بے حساب کے یا اللہ ٹھاٹھے مارتے سمندروں کو دیکھ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ اے پروردگار میں تیری کمزور بندی ہوں، گناہگار بندی ہوں، خطا کار بندی ہوں، جو بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، میں تیری بندی تو ہوں۔ اے رب کریم یہ سب میرے ساتھ جو ہیں، یہ سب تیری بندیاں ہیں، جو بھی ہیں، جیسی بھی ہیں۔ یا اللہ اس وقت تو تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہیں، اس وقت تو تیری رحمت کو پکارا ہے، ہم نے تو تیری رحمت سے ہی طلب کیا ہے، تیری رحمت تو تیرے غضب پر بھاری ہے۔ اے رب کریم تو بھی اپنی رحمت کو جوش میں لا، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے سارے گناہوں کو درگزر کر دے، ہماری نسلوں کو یا اللہ گناہوں سے بچائے رکھنا، شیطان کے شر سے بچائے رکھنا، دنیا کے مکر و فریب سے بچائے رکھنا، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے بچائے رکھنا، بد نظروں کی نظر اور بدگوؤں کی زبان سے بچائے رکھنا، آنے والے ہر غم سے، ہر دکھ، ہر بیماری، پریشانی، تنگ دستی، محتاجی، ناداری، قرضداری، بے عزت و بے آبرو، بے گھر، بے اولاد ہونے، اولادوں کے نافرمان ہونے، بیمار ہونے، جاہل ہونے، بے روی کا شکار ہونے اور بے نمازی ہونے سے، نافرمان ہونے سے بچائے رکھنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دل کا چین بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہدایت کے رستوں پہ چلا دے، نمازی پکا بنا دے، اول صفوں کا نمازی بنا دے، قرآن سے جوڑ دے، ان کے ہاتھوں میں قرآن تھما دے، ان کے دلوں میں قرآن تھما دے، یا اللہ انہیں پیکر بنا دے، یا اللہ انہیں ایسا بنا دے وہ جدھر جائیں تیرا پیغام دے کر آئیں۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو تیرے دین کے کاموں کے لیے چن لے میرے پروردگار، ہماری تربیتوں میں جو کمی رہ گئی، جو کجی رہ گئی، بے شک رہ گئی ہوگی، یا اللہ ہم تو کمزور بندے ہیں، ہم تو وہ سب کر ہی نہیں سکتے۔ اے رب کریم بے شک ہم تو خود کمزور بندے ہیں، ہماری تو خود بڑی کمیاں، کوتاہیاں، خرابیاں، برائیاں ہوں گی، ہیں بھی، تو ان ساروں کو نظر انداز کر دے یا اللہ، اپنی رحمت کو عروج پہ لا، چھما چھم برسا دے اپنی رحمت، ہمارے بچوں کے دلوں کو بدل ڈال، اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے رب کریم آج ہمارے معاشروں میں ماں باپ پریشان ہیں، یا اللہ بے شک کہ ہم سب کی کمیوں کوتاہیاں ہیں، لیکن تو اپنے کرم سے اے اللہ سارے ماں باپ کی کمیاں کوتاہیاں جو بھی رہ گئیں تربیت میں، وہ اپنے کرم سے پوری کر دے، اے اللہ اپنے کرم سے پوری کر دے، اے اللہ اپنی رحمت سے پوری کر دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو اے اللہ اتنا دینی بنا دے، اتنا قرآن والا بنا دے، ہدایت والا بنا دے، تیرے دین پر صحیح طور چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ان کے دلوں کو، جن کے دلوں پر تالے ہیں ان کے تالے کھول دے، جو یا اللہ جڑے ہوئے ہیں انہیں ہمیشہ سلامت رکھنا، اور یا اللہ استقامت دین عطا فرما ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد اور نسلوں کو، یا اللہ استقامت دین عطا فرما، ہمیں دین کے کاموں کے لیے چن لے، ہمیں شیطان کا لقمہ نہ بنانا، ہماری اولادوں کو نہ بنانا، معاشرے کی نظر نہ کرنا، یا اللہ ایک پل بھی ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا، شیطان کے حوالے نہ کرنا۔ یا اللہ تو خود فرماتا ہے اے رب کریم کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تو فرماتا ہے من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جب کوئی پریشان حال مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ یا اللہ ہم نے تجھے پکارا ہے، تیری رحمت کو پکارا ہے، یا اللہ ہم نے تجھے اور تیری رحمت کو پکارا ہے جو تیرے غضب پر بھاری ہے، تو اپنی رحمت بے حساب کو
روج پہ لا۔ اے اللہ اپنی رحمت بے حساب کا، تجھے تیری رحمت کا صدقہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھنا، ہماری کمیوں کوتاہیوں برائیوں کو نہ دیکھنا، یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، ہمارے گناہوں کو چھپا دے، مٹا دے، نیکیوں میں بدل دے، تو سب کر سکتا ہے، تو اپنی نظر اپنی رحمت پہ رکھنا یا اللہ، ہماری دعاؤں کو پروردگار اپنی رحمت کے سبب قبول فرما اور اس میں بخشش دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے یا اللہ، ہمارے گناہ بخش دے، ہم تیرے پیارے نبی کی امتی ہیں، یقیناً ہم کمزور لوگ ہیں یا اللہ، قدم قدم ہمارے سے برائیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں قدم قدم پر ہم سے کتنی خطائیں ہو گئی ہوں گی، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے۔ اے رب کریم، جو گناہ جان کر ہوئے، جو انجانے میں ہوئے، جو بڑے ہوئے، جو چھوٹے ہوئے یا اللہ، جو کبیرہ ہوئے، صغیرہ ہوئے، ہم سب کے اور ساری امت مسلمہ کے ان گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، سب دکھیا دلوں کے دکھ دور کر دے، سب کے دل درد دور کر دے، سب کے کمانے والے سلامت رکھ، سب کے کھانے والے سلامت رکھ یا اللہ، ہمارے کمانے والوں کی کمائی میں برکت دے، وسعت دے، ترقی دے، کشادگی دے، پاکیزگی دے، ہمارے محرم سلامت رکھ، ہمیں معاشرے کے حوالے نہ کرنا یا اللہ، ہمیں شیطان کے حوالے نہ کرنا، ہمارے شوہر، بھائی، باپ، بیٹے اور جو ہمارے محرم رشتے ہیں، اے رب کریم، تو نے عطا کیے، یہ تیرے بنائے ہوئے محافظ ہیں، تو ہمیں ان کا احترام کرنے والا بنا، یہ ہمارے قوام ہیں، جو ان کو ہم پر سلامت رکھ، ہمارے دلوں میں ان کی عزت برقرار رکھ، اور ہمارے اور ان کے بیچ میں پیار بنا کے رکھ، اعتبار بنا کے رکھ، اور یا اللہ عزت اور آبرو کے ساتھ ہمیں سارے رشتے نبھانے والا بنا لے، اور یا اللہ ان کو، ہمارے محرموں کو، ہماری زندگی کی آخری سانس تک سلامت رکھنا یا اللہ، ہماری قبر کے دھانے تک سلامت رکھنا، ہمیں کبھی بھی اکیلا، تنہا، مایوس، اداس، بکس ببس، پریشان حال نہ ہونے دینا، دنیا کی ٹھوکروں میں نہ آنے دینا یا اللہ، ہمیں بڑھاپے کی تکلیفوں سے، محتاجی سے، غریبی سے، بیماری سے، پریشان حالی سے، دنیا کے آگے دستے نگر ہونے سے بچانا، اے اللہ مصیبتوں سے بچانا، اے اللہ پریشانیوں سے بچانا، اے اللہ تیری نعمتوں کے چھن جانے سے بچانا، اے اللہ تیری مشکلات کے آنے سے بچانا یا اللہ، تو نے جو ہمیں آزاد دیے، ہمارے اعضاء کو زندگی کی آخری سانس تک طاقت دیے رکھنا، ہمت دیے رکھنا، ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے جسم کے جتنی بھی تو طاقتیں تو نے عطا کی، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے اعضاء کو سلامتی دیے رکھنا، طاقت دیے رکھنا، قوت دیے رکھنا، ہمیں بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑنے سے بچانا یا اللہ، اسپتالوں کے بستروں پر رہ رہ کے پریشان حال ہو کے جو بیچارے مریض رہتے ہیں، ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، بلکہ جو ہیں مریض ان کو سب کو، بیماریوں کو، ان کی تمام بیماریوں کو شفا دے دے یا اللہ، تمام بیماروں کی تمام بیماریوں کو شفا دے دے، اندرونی، ظاہرونی، باطنی، چھوٹی بڑی یا اللہ سب کو بچا لے یا اللہ، جو بیچارے بیمار ہیں ان کی جو بیماریاں، انہیں شفا عاملہ و کاملہ عطا فرما، اور ہم سب کو بھی بیماریوں سے بچانا یا اللہ، جو بے روزگار ہے، اے رب کریم، ان سب کو بہترین روزگار عطا فرما کر کھلا اور پاکیزہ رزق عطا فرما یا اللہ، جو جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جن کو اچھے رشتے چاہیے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، ان کے نصیب اچھے کر دے یا اللہ، ان کے نصیبوں میں وہ جوڑا لکھ دے، وہ جوڑا بنا جو تیری نظر میں بہترین ہو یا اللہ، جو تیرے پسندیدہ لوگ ہوں یا اللہ، جن کو تو بہتر سمجھتا ہو یا اللہ، جو ہمارے بچوں کے ساتھی بنے، وہ جو ان کو خود بھی دین سے جڑے ہوں اور ہمارے بچوں کو بھی دین سے جوڑے اور ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت کریں، ہم سب کی اولادوں کے ساتھ ایسے ساتھی بنا دے، اور جو ان کے بن چکے ہیں ان جوڑوں کو بھی ہدایت دیے رکھنا، دین کے کاموں میں لگائے رکھنا، ہم سب کو یا اللہ تیرے دین کے لیے، قرآن کے لیے اور خالص کر لے، اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں بھر دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے، ہمیں برائیوں سے بچنے کی طاقت دے دے، قوت دے دے، ہم پر اپنی رحمت خاص کر دے یا اللہ، نماز تجھے بہت پسند ہے، تیری بہت بڑی عبادت ہے یا اللہ، تمام فرائض جو تم نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، جو کچھ تو نے ہم پر فرائض دیے ہیں، ہمیں بہت اچھے سے فرائض پورے کرنے والا بنا یا اللہ، ہمیں توحید پر قائم رکھنا، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں اس کلمے پہ سلامت رکھنا، زندگی کی آخری سانس تک ہمارے لبوں پہ لا الہ الا اللہ کو جاری رکھنا یا اللہ، ہمیں اپنے توحید پر سلامت رکھنا، ہمیں شرک سے بچانا، ہمیں کفر سے بچانا یا اللہ، ہمیں ہر اس شرک سے جو خفی ہو، جو چھپا ہوا ہو، جو چھوٹا شرک ہو، بڑا شرک ہو، ہماری اولاد نسلوں کو بچانا، ہم تیرے بندے ہیں، تو نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے یا اللہ، ہم تیرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے یا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، ہم
گواہی دیتے ہیں، یا اللہ ہماری گواہی قبول فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کو اسی پر کلمے پر سلامت رکھنا، ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ایمان کی حالت میں کرنا، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کرنا، اور تیرے کلمہ طیبہ پہ کرنا، نہ حالت نماز میں، حالت سجدہ میں، یا اللہ جہاں تو جیسے تو بہتر سمجھتا ہے، یا اللہ ہر مسلمان کی خواہشیں تو اپنی الگ الگ ہوتی ہیں، یا اللہ کوئی اپنے تیرے حالت نماز میں، کوئی کلمے میں، کوئی جس طرح اپنے تیرے صحن حرم میں یا اللہ تیرے پاس پہنچنا چاہتے ہیں، اے رب کریم بس تو راضی ہو جا، اور آخری پل تک راضی رہنا، اور راضی ہو کے اٹھانا، اے اللہ راضی ہو کے اٹھانا، یا اللہ تو نے پروردگار جو ہم پر فرائض دیے ہیں ہمیں اچھے سے پورا کرنے والا بنا، ہمیں رمضان کی نماز پوری اچھے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، یا اللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم سب کو، ہماری آل اولاد اور نسلوں کو نمازی بنا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اول وقت کا، اول صفوں کا نمازی بنا، اور مسجدوں سے جوڑ دے دل ہمارے، اور مسجدوں سے جوڑ دے گھر ہمارے، اور مسجدوں سے جوڑ دے اولادیں ہماری، یا اللہ مسجدوں کا ساتھی بنا دے، اے رب کریم ہمیں پروردگار رمضان کے پورے روزے رکھنے کی ہمت، طاقت، قوت، صلاحیت، شوق، جوش، جذبہ ہمیشہ ہمیں ہماری نسلوں کو زندگی کی آخری سانس تک دیے رکھنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ ایمان کی حالت میں رکھنا، اور یا اللہ برابر زکوٰۃ دینے والا ہمیں بنا لے، ہم سے جو کمی کوتاہی اگر ہوئی ہمیں پروردگار سجھا، اور وہ بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے، اور ساری زندگی تو ہمیں اپنی زندگی کی آخری سانس تک ہمارے مال کو پاکیزہ کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی ہمیں ہمت، طاقت، قوت عطا کرنا، یا اللہ پاک تو ہمیں اے رب کریم حج اور عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ وہ ہم سب تیرے گھر آنا چاہتے ہیں، بار بار آنا چاہتے ہیں، ہمارے راستے آسان کر، ہمارے محرموں کو اتنا کھلا رزق دے، اتنا پاکیزہ رزق دے، اور ہم ان کے راستے آسان کر، ان کے دل میں لگن لگا، اور اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھنا، اور ہمارے محرموں کے ساتھ، ہمارے شوہر بچوں کے ساتھ، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ، ہمارے بہن بھائیوں کے بچوں کے ساتھ، کیونکہ ہم بہت پیار کرتے ہیں نا یا اللہ، یہ وہ رشتے ہیں نا جنہیں تو نے محبت سے بھر کے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، تو ہم تیرے گھر سب اپنے پیاروں کو لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم تیرے اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ خوش ہوتے ہیں نا، اس لیے پروردگار تو ہمارے قافلے کے قافلے، ہجوم کے ہجوم، جوک در جوک، سارے کے سارے لے جا، تیرے لیے مشکل نہیں ہے، تیرے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ تو ایک کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے، اور تو خود فرماتا ہے مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا، یا اللہ میری زبان تو بہت چھوٹی سی ہے، اور میں تو میری کوئی اوقات تو نہیں، لیکن میں تو تیری شان کو دیکھ کر مانگتی ہوں، میں تو تیری رحمت پر نظر رکھ کے مانگتی ہوں، یا اللہ میری ساری دعائیں قبول فرما، اے رب کریم ہم سب کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھانا، ایمان کی حالت میں اٹھانا، تقوی اور پرہیزگاری عطا کر، اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اٹھانا، یا اللہ راضی ہو کے اٹھانا، یا اللہ جنت الفردوس کے فرشتے بھیجنا، یا اللہ جنت الفردوس کے کفن بھیجنا، یا اللہ خوشبو میں، جنت کی خوشبوؤں میں لپٹے کفن بھیجنا، جنت الفردوس کے خوبصورت فرشتے بھیجنا، یا اللہ ہمیں ان سے بچانا جنہیں دیکھ کر ہم ڈر جائیں، ان سے بچانا، اور ٹاٹ کے ان کفن سے بچانا، یا اللہ ہمیں جنت کے فرشتے لینے آئے، اے رب کریم، اور تیرے حضور جب ہمیں پیش کیا جائے تو ہمیں مسکراتے ہوئے ملنا، یا اللہ ہماری روح کو پروردگار اس دنیا سے جب ہمارے جسم سے آزاد کرنا، جان کندنی کی سختی سے بچانا، موت کی سختی سے بچانا، جان کندنی کی تکلیف سے بچانا، یا اللہ پروردگار ہمیں تو پر ایسے پھولوں کی طرح رکھا ہے، پھولوں کی طرح اٹھانا اس دنیا سے، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہمیں پھولوں کی طرح اٹھانا، اے اللہ جب ہم تیرے حضور پیش کیے جائیں تو ہمیں درگزر کا معاملہ کرنا، محبت کی نظر ڈالنا، یا اللہ محبت کی نظر ڈالنا، اپنے چہرے کا دیدار عطا کرنا، اور مسکراتے ہوئے ملنا، یا اللہ، اور کہہ دینا کہ ان کو علیین میں شامل کر دو، اے اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا پیارا سا حکم صادر کرنا کہ جسے سن کر ہماری روح خوش ہو جائے، اے رب کریم ہمیں مایوس نہ کرنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تجھ سے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تجھ سے، اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ جیسے بنی اسرائیل کے اس شخص کی توبہ تو نے قبول کی تھی جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا، پھر بھی اس نے نیت کی اور تو نے اس کی نیت کے مطابق اس کی توبہ قبول کی، یا اللہ بنی اسرائیل نے اس لڑکے کو اپنی بستی سے نکال باہر کیا کہ وہ بہت گناہ گار تھا، لیکن جب اس نے تجھے پکارا اور اس نے وہ تیرے حضور بیٹھ کے رویا، اور اس نے کہا ہے میرے رب
مجھے معاف کر دے، تیرے سوا تو کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو تیری رحمت جوش میں آئی، تو نے اسے معاف کر کے اپنا ولی بنایا، اپنے وقت کے نبی کو یہ حکم دیا، پیغمبر کو حکم دیا، جاؤ موسیٰ میرے ولی کے جا کے جنازہ ادا کرو، جتنے شہر کے لوگ ہیں وہ سب جائیں، اور یا اللہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کو بھی تو نے بخش دیا۔ یا اللہ یہ ہے تیری رحمت، یہ ہے تیری قدرت، اور یہ ہے تیری وسعت۔ اے اللہ ہماری زبان تو بہت چھوٹی ہے، ہم تو تیری وہ تعریف بیان بھی نہیں کر سکتے، تیری وسعتوں کو ہم نہیں جانتے۔ تو سب سے بڑا ہے، عظیم ہے، ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، خالق کائنات ہے۔ تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، سب کو معاف کر دے۔ تو نے ہمیں ہاتھ اٹھانے کی طاقت دی، توفیق دی، تو نے ہمیں ہمت دی، تو نے ہمیں رمضان دیا، قرآن دیا، ہمارے دلوں کو جوڑا، اور تو نے ہمیں قرآن کو پڑھنے سننے کا موقع دیا۔ اس پورے رمضان میں ہماری یہ نشست سجائے رکھی، قرآن کے موتیوں سے سجائے رکھی، یہ پوری نشست تو نے سجائے رکھی، اور تو ہمیں اور ہمارے یہ جتنے بھی طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا یا اللہ، نگر نگر سے آئے ہیں، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے یا اللہ، اس وقت کئی ملکوں کے لوگ ہیں ساتھ میں اکیلی تو نہیں ہوں، تجھے کسی کے آنسو تو تجھے پسند آئیں گے یا اللہ، کسی کی دعا تو تجھے قبول ہوگی، اسی کے صدقے کوئی تو تیرا محبوب بندہ ہوگا اس میں۔ اے رب کریم تجھے پتہ ہے یا اللہ، موسیٰ نے جب اپنے بندوں کو اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا سب مل کر دعا کریں گے اللہ کے حضور کہ بارش ہو جائے، اے اللہ ہم بھی اکٹھے ہوئے کہ ہم پر تیری رحمت کی بارش ہو جائے یا اللہ، جیسے وہ اکٹھے ہوئے تھے، اے رب کریم ہم بھی اکٹھے ہوئے ہیں، ہم پر اپنی رحمت کی بارش کر دے یا اللہ۔ موسیٰ نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہم پر بارش برسا دے یا اللہ، تو نے کہا تھا اس پورے میں ایک گناہگار ہے یا اللہ، اس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا یا اللہ۔ ہماری پوری کلاس تجھ سے توبہ کرتی ہے یا اللہ، ہم تو سب تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم تو کوئی پرفیکٹ لوگ نہیں، ہم سب خطا کار بندے، ہم سب تجھ سے توبہ کرتے ہیں تیرے اس بندے کی طرح یا اللہ، اس بندے نے جو خود ہی جان گیا تھا، جو خود ہی سمجھ گیا تھا کہ میں ہی گناہ گار ہوں یا اللہ، اس نے سر نیچے کیا اور ایک لمحے میں تجھے پکارا اور کہا اے اللہ، تو نے ہمیشہ میری عزت رکھی، آج بھی میری عزت رکھ لے، اگر میں مجمع سے اٹھ کر جاتا ہوں لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی یا اللہ۔ اسی لمحے تو نے اس کی توبہ قبول کی، آج ہماری پوری قرآن کلاس کی توبہ ایسے ہی قبول کر لے یا اللہ۔ یہ سب تیری بندیاں دیکھ اپنی آنکھوں سے یا اللہ، بے شک تیری نظروں کے سامنے ہے، تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں یا اللہ۔ یہ سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کے آنکھوں میں آنسو ہے یا اللہ، اور یہ سب تجھ سے توبہ کی طلبگار ہے، مجھ سمیت یا اللہ۔ ہمارے دامن پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہماری جو بھی پروردگار کوششیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صحیح، اچھی نہ صحیح، کمزور صحیح، کمیاں کوتاہیوں والی صحیح، لیکن ہم بندے بشر ہیں، ہم نے اپنی سی کوششیں کی ہیں یا اللہ۔ تو ہماری کوششوں کو قبول فرما، تیری رحمتوں کا یا اللہ، تیری بخششوں کا اور جہنم کی آگ سے رہائی کا عشرہ ہے یا اللہ۔ آج بھی لیلۃ القدر ہوا چاہتی ہے اے رب کریم، یہ رات بھی ہو سکتی ہے، بڑی رات ہے آج بھی، تاک رات ہے آج بھی، اے رب کریم تو ہمارے سارے گناہ بخش دے یا اللہ۔ ہمیں ایسا کر دے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے، ہمارے ہاتھوں کے پلٹنے سے پہلے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما دے یا اللہ۔ جیسے تو نے اس بنی اسرائیل کے اس بندے کو بخشا، اس کی توبہ قبول کی، تو نے اس کے نام کی بھی حفاظت کی یا اللہ۔ تو نے اس کا نام بھی اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کون تھا، کتنی عزت رکھی تو نے۔ موسیٰ نے پوچھا اے رب کریم یہ کیسے برسی بارش، تو نے کہا میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ اے رب کریم، موسیٰ نے کہا کون ہے وہ، آپ نے فرمایا میں جب وہ میرے خلاف تھا تب بھی میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا، اس نے مجھ سے توبہ کر لی، آج کیسے اس کا نام بتا دوں میں، اب تو نہیں بتاؤں گا یا اللہ۔ ایسے ہی تو ہمارے عیبوں کو چھپا لے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری غلطیاں خطائیں قصور معاف کر دے جیسے تو نے اس کے کیے۔ اے رب کریم، جب تیرے بندے اے اللہ، تیرے جبرائیل نے یہ میرے نبی کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ پتھر میں بند ہو گئے تھے، غار میں بند ہو گئے تھے، بڑا پتھر ان کے منہ کے آگے آ گیا تھا اور تیز بارش کی وجہ سے وہ اندر بند ہو گئے تھے یا اللہ۔ انہوں نے تجھے پکارا تھا، انہوں نے تجھے ایک ایک کر کے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا تھا، تو نے اتنی بڑی چٹان، اتنی بڑا بھاری پتھر جسے کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، اپنی رحمت سے سرکا دیا اور ان کو پروردگار تو نے باہر نکالا۔ میں بھی آج تیری رحمت سے فریاد کرتی ہوں، جیسے تو نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو اس چٹان سے باہر نکالا
اس پتھر سے آزاد کرایا، ان کی زندگی بچائی، انہوں نے تجھے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا۔ یا اللہ میں اور میری پوری قرآن کلاس اپنے سارے اعمال کا تجھے واسطہ دیتی ہے، کوئی عمل تو ہوگا ایسا جو تجھے پسند آئے، تو اس عمل کو قبول کر لے یا اللہ، اور ہم پر اپنی رحمت کر دے، اپنی رحمت بے حساب کے صدقے ہی کر دے۔ ہمارے اعمال تو اس قابل بھی نہ ہوں گے، شاید ہمارے اعمال تو بہت چھوٹے ہوں گے، پتہ نہیں ہمارے کوئی عمل اس کا لائق ہے بھی صحیح کہ نہیں، لیکن اے رب کریم تو معاف کر دینے کے عمل کو بہت پسند کرتا ہے، تو بہت پسند کرتا ہے یا اللہ، تو دعا مانگنے کو بہت پسند کرتا ہے یا اللہ۔ تو فرماتا ہے نا مجھ سے دعا مانگو، یہ اس وقت ہم اس عمل سے گزر رہے ہیں، یہ تیرا پسندیدہ عمل ہے یا اللہ، یہ ہمارے اسی عمل کو پسند کر لے، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم سب نے یا اللہ ہر اس بندے کو معاف کیا جس نے ہمیں تکلیف دی، ہم نے سب کو معاف کیا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کی وجہ سے روز قیامت کسی کی بھی پکڑ نہ ہو، اور یا اللہ ہمارے یہ عمل قبول فرما لے، ہمارے دلوں سے کینہ، بغض، جلن، کڑن، حسد، غصہ، نفرت سب نکال ڈال، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے، ہمارے دلوں کو شیشے جیسا کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ہمیں وہ بندے بنا لے جو زندگی کا ہر لمحہ تیری یاد میں جیتے ہیں یا اللہ، ہمارے دلوں میں بس جا اے رب کریم، ہمیں اپنی مرضی کے بندے بنا لے، اور ہمارا یہ عمل قبول فرما۔ دعا کا عمل عبادت ہے، تو تیرے نبی نے فرمایا یا اللہ، اپنے رسول کا حکم ہے کہ اللہ تجھ سے دعا کرو، اور خود تیرا حکم ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو یا اللہ، ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اسی عمل کو پسند کر لے کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، تو دعاؤں کا سننے والا، بڑا رحمان، بڑا رحیم، بڑا قادر، بڑا کریم، بڑا مسبب الاسباب، بڑا حل المشکلات، اور اپنے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے یا اللہ۔ ہم نے بھی آج تیری رحمت کو پکارا ہے، ہم نے بھی سب نے مل کر ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ، اے رب کریم تو مل کر ہاتھ اٹھانے والوں کی بھی توبہ قبول کرتا ہے، اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے یا اللہ۔ قوم یونس پر جب آثار نمایاں ہوئے تھے عذاب کے، تو نے وہ سب نکلے تھے، اور سب نے جا کے جمع ہو کے ہاتھ اٹھائے تھے، تو نے ان کی دعا قبول کی تھی، اور ان پر وارد ہوا عذاب تو نے ٹال دیا تھا یا اللہ۔ ہمارے پروردگار، آج ہم بھی سب جمع ہوئے ہیں اپنی طاقت اور قوت کے مطابق، ہم سب بھی جمع ہیں یا اللہ، ہم سب کی دعائیں قبول فرما، اور ہم سب پر اپنی رحمت فرما، اور ہم پر، ہماری مسلمان امت پر آئے ہوئے سارے عذاب ٹال دے یا اللہ۔ اس پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے یا اللہ، عہد فاروقی جیسا عہد پھر لے کر آ یا اللہ، اسلام کا ڈنکا بچا دے یا اللہ، ہر طرف اسلام کی گہما گہمی کر دے، مسجدیں بنوا، اذانیں ہوں، دل ایمان سے بھر دے، نور سے پر نور کر دے یا اللہ، پھر سے اسلام کا بول بالا کر دے، مسلمانوں کو متحد کر دے، مسلمانوں کو ایک ایسی قوت بنا یا اللہ، جیسا کہ تو نے مسلمانوں کو ایک قوت بنایا تھا، دنیا پر حکومت کی تھی یا اللہ۔ ظالموں نے پروردگار رکھنے ڈال کر یا اللہ، ایمان والوں کے ایمان کمزور ہو گئے یا اللہ، پھر سے ایمان والوں کے ایمان مضبوط کر دے، ساری امت کو متحد کر دے، ساری امت کو پھر سے ایک قوت بنا یا اللہ، پھر سے عہد فاروقی جیسا عہد لے کر آ، خوشحالی لے کر آ یا اللہ۔ غریبوں کو پروردگار اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے یا اللہ، جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر دے، جن کے پاس صحت نہیں انہیں صحت دے، بے روزگاروں کو روزگار، بے گھروں کو گھر، بے اولادوں کو اولاد دے، بے رزقوں کو رزق دے یا اللہ۔ سب کی تمام آرزویں تمنائیں پوری فرما یا اللہ۔ پاک امت مسلمہ پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ۔ تیری نبی کی امت آج بڑی مشکل میں ہے یا اللہ، فلسطین میں، کشمیر میں یا اللہ، جگہ جگہ ظلم اور بربریت کے بازار گرم ہیں یا اللہ، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ۔ خود میرے ملک میں بھی پروردگار لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ، سیلابوں نے یا اللہ، زلزلوں نے یا اللہ، بری حکومتوں نے یا اللہ، برے نمائندوں نے یا اللہ، ظالموں نے یا اللہ، بکے ہوئے لوگوں نے یا اللہ، ضمیر فروشوں نے یا اللہ، جو اس طرح کے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اے رب کریم، سارے حالات تیرے سامنے ہیں، تو حالات کو سدھار دے، ساری دنیا کے حالات کو سدھار دے۔ یہ دنیا تیری دنیا ہے، یہ تیری بنائی ہوئی ہے، اس میں بسنے والے لوگ تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، تو سب کو نیک ہدایت دے دے، سب کو ہدایت دے کر مفید بنا دے یا اللہ۔ جو ہدایت کے لائق نہیں یا اللہ، تو ان کے ساتھ خود بہترین معاملہ فرما۔ جو ہدایت کے لائق نہیں، ان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ۔ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اور شریروں کی شرارتوں سے اور بری عادتوں سے اور بری صحبتوں سے اور برے لوگوں سے اور بری باتوں سے محفوظ رکھ۔ ہمیں زندہ رکھ، اپنے نیک پسندیدہ لوگوں کے ساتھ شامل رکھ، ہمیں نیک لوگوں کی مجلسوں سے جوڑ، ہمارے بچوں کو نیک لوگوں کی مجلسوں سے جوڑ، اور ہمارا خاتمہ بھی بالخیر کرنا، ایمان کی حالت میں کرنا، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ کرنا، مرنے کے بعد بھی اپنے پیارے بندوں کی صفوں میں سے اٹھانا
اٹھانا، تیرا ذکر کرنے والوں میں سے اٹھانا، تیرا شکر کرنے والوں میں سے اٹھانا۔ یا اللہ قبر جو ہے وہ موت کی پہلی منزل ہے، یا اللہ جب تیرے فرشتے لے کے چلیں تو مسکراتے ہوئے ملنا اور ہماری قبروں کو جنت کے حسین باغ بنا دینا، ہماری قبروں میں جنت الفردوس کی کھڑکیاں عطا کر دینا، ہماری قبروں پہ روشنی نور کی عطا کرنا، جنت الفردوس کی کھڑکیاں عطا کرنا چاروں طرف یا اللہ، اور ہماری قبروں کو اپنے نور سے پر نور کر دینا، جنت الفردوس کے فرشتے بھیجنا، کشادہ کر دینا، جنت الفردوس کی ہواؤں سے مسحور کر دینا، جنت الفردوس کی خوشبوؤں سے معطر کر دینا۔ یا اللہ اپنے نبی کا چہرہ انور ہمیں دکھانا، ان کی شفاعت عطا کرنا، یا اللہ ہمیں حساب کتاب سے بچانا، ہمیں پوچھ اور پکڑ سے بچانا، یا اللہ ہمیں تو پروردگار دلہن کی نیند سلا دینا، اے اللہ تو ہمیں حساب کتاب پوچھ پکڑ عذاب قبر سوال جواب سے بچانا، شہادت کی موت عطا کرنا، شہیدوں کے درجے عطا کرنا، یا اللہ جب دوبارہ زندہ کرنا اپنے پیارے بندوں کی صفوں میں سے اٹھانا، تیرا ذکر اور شکر کرنے والوں میں سے نامہ اعمال سیدھے ہاتھوں میں عطا کرنا، یا اللہ پھر بھی تو ہمیں ہمارے نامہ اعمال کا محتاج نہ کرنا، اپنی رحمت بے حساب کے صدقے سے ہمیں بلا حساب کتاب بخش کر جنت الفردوس کے بلند ترین درجوں میں جگہ عطا کرنا۔ یا اللہ وہ روز قیامت ہوگا، اس روز ہماری عزت رکھنا، ہماری آبرو رکھنا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، اس کی چیخ اور چنگاڑ سے بچانا، اس کے دھوئیں اور گرمی سے بچانا، اس کی شدت سے بچانا، قیامت کی ہولناکیوں سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، ہمیں بے خبر رکھنا، یا اللہ ہمیں محبتوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ تیرے عرش کے سائے میں جگہ دینا، تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اے رب کریم ہمارے اعمال اس لائق تو نہیں، لیکن تیری رحمت پر نظر رکھ کے مانگ رہی ہوں تجھے، تیرے عظمتوں کا واسطہ ہمیں بھی، تیری رحمتوں کا واسطہ تیرے پیارے نبی کا صدقہ ہمیں بھی یا اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا، اور اپنے چہرے کا دیدار عطا کرنا، اور تیرے چہرے کا دیدار عطا ہوتے ہی ہمیں سجدہ کرنے کی طاقت عطا کرنا، اپنے نبی کے قریب ترین جگہ عطا کرنا، اپنے نبی کے ہاتھوں میں جام کوثر ہمیں عطا کرنا، اپنے نبی کا ساتھ عطا کرنا، یا اللہ اپنے نبی کی شفاعت عطا کرنا، یا اللہ قرآن کی شفاعت عطا کرنا۔ اس دنیا میں تو قرآن کو ہمارا ساتھی بنا اور ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پھیلانے کی طاقت قوت ہمیشہ عطا کیے رکھنا، یا اللہ قبر میں بھی اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنانا، جب روز محشر قبریں پھٹے اور ہم سب بھاگ دوڑ میں لگے، اس وقت بھی قرآن کو آ کے ہمارا ساتھی بنانا، کہ قرآن آ کے ہمارے ہاتھوں کو تھام لے، یا اللہ پروردگار، اور روز محشر یا اللہ اس دن بھی قرآن کی شفاعت عطا کرنا۔ اے اللہ تو پروردگار ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرنا، ہمیں جہنم کی آگ سے بے خبر رکھنا، یا اللہ ہمیں بچانا، ہمیں محفوظ رکھنا، ہمیں جہنم کے فرشتوں سے بچانا، اے رب کریم ہمیں جنت کے فرشتوں کے چہرے دکھانا، یا اللہ ہمیں پل صراط پہ سے آسانی سے، تیزی سے، بجلی کی طرح گزار دینا، اپنے نبی کا ساتھ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ عطا کر دینا، یا اللہ دوڑتے ہوئے جنت کے باغوں میں داخل کرنا، یا اللہ جنت کے 8 دروازے کھلے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما کے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے اور ہر دروازے سے انہیں اندر بلایا جائے گا۔ اے اللہ ہم بھی تیرے کمزور سے بندے ہیں، لیکن ہماری نظر تیری رحمت کے ٹھاٹھے مارتے سمندروں پر ہے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، لکھ دے یا اللہ، اسی پل کو قبولیت کی گھڑی بنا دے، اپنے جنت کے پروانوں پر ہمارے نام چڑھا دے، یا اللہ ہماری کوششیں ٹوٹی پھوٹی سی صحیح، لیکن تو اس کو بہت زیادہ کر لے، اور پروردگار ہمیں بھی تو ہمارے نام بھی جنت کے پروانوں پہ چڑھا دے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ہم سب کو، ہمارے اگلوں پچھلوں کو یا اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ یا اللہ ہمارے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی یہی دعائیں قبول فرما، ہمارے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ساس سسر کے لیے، رشتہ دار احباب، جو بھی مومن مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، جو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کے لیے، ان کی جو بھی میں نے دعائیں مانگی وہ سب ان کے لیے بھی قبول فرما، ان کے روحوں کو پروردگار بلند درجوں میں جگہ دے، میرے ماں باپ کی قبروں کو جنت کے حسین باغ بنا، میرے ساس سسر کی قبروں کو، میرے بھائی بھابھی کی قبروں کو، ساری امت محمدیہ کے لوگ جو مرد اور عورتیں اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اور یا اللہ روز محشر ہم سب کو اکٹھا کرنا، ہم سب کو تیرے عرش کے سائے تلے اکٹھا کرنا، اور ہم سب کو دوڑتے ہوئے جنت کے باغوں میں داخل کرنا، یا اللہ ہمارے سارے پیاروں کے ساتھ ہمارے قافلوں کے قافلے جوگ در جوگ، یا اللہ لشکروں کے لشکر، یا اللہ دوڑتے ہوئے جنت کے حسین باغوں میں داخل کرنا، ہمیں ان خوش نصیبوں میں لکھ دے یا اللہ، لکھ دے پروردگار، تقدیروں کے فیصلے لکھ دے، ہماری تقدیروں میں لکھ دے، ہمیں ان لوگوں میں ہمارے نام لکھ دے کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے اور ہر دروازے سے انہیں بلایا جائے گا فرشتے سلام کرتے ہوئے، یا اللہ
ان کے راستوں میں ملیں گے، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، اور ہمیں بھی پروردگار جنت میں داخل کرنا، اعلیٰ مقام پہ رکھنا، یا اللہ اپنے نبی کا چہرہ دکھانا، اپنے انبیاء کے ساتھ ان کے پروردگار ان کے چہرے دکھانا۔ اے رب کریم، اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دینا، یا اللہ تو جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دینا، ہمارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار احباب ساری امت مسلمہ کو یا اللہ ہم سب کو بخش دے، اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ دینا، ہمیں بالا خانی عطا کرنا، یا اللہ وہ سارے وعدے جو تو نے قرآن میں کیے ہیں کہ تو 2 باغ عطا کرے گا، 2 باغ سونے کے چاندی کے، یا اللہ ہم سب کو عطا کرنا، ہمارے ماں باپ کو عطا کرنا، یا اللہ قیمتی لباس عطا کرنا، یا اللہ اپنے چہرے کا دیدار عطا کرنا، بار بار تو عطا کرنا، ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، ہدایت پہ رکھ، یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل رکھ، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے دے کہ جن سے تو راضی ہوتا ہے، وہ اعمال کرنے کی توفیق ہمیں زندگی کی آخری سانس تک دیے رکھ جن سے تو راضی ہوتا ہے، یا اللہ اور وہ تمام اعمال جو ہمیں تجھے پسند نہیں ہمیں کرنے سے بچا لے۔ اے اللہ وہ ساری دعائیں جو ہم نے پورے ماہ رمضان میں مانگی، یا اللہ وہ ساری دعائیں قبول فرما، وہ ساری عبادات جو ہماری کمی کجی کے ساتھ تھی لیکن تو دور کر دے کمی کجی اپنی رحمت سے، اور بڑھا چڑھا کے تو قبول کر لے، یا اللہ تو قبول کر لے، اور آنے والے رمضان میں ہمیں اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ہمیں عبادات کا موقع دینا، دعاؤں کا موقع دینا، قرآن سے جڑنے کا موقع دینا، ہمارے عمل میں قرآن اتارنا، ہمارے گھروں میں اپنی نعمتیں رحمتیں بخششیں نوازشیں اتار، ہمارے گھروں میں سلامتی اتار، ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے اتار، ہمارے گھروں کے ماحول سنوار دے، ہمارے چھوٹے بڑے سنوار دے، ہمارے شوہر بچے بھائی بیٹے سب سنوار دے، یا اللہ جو گھروں سے باہر جاتے ہیں انہیں ہر پل اپنی پناہ میں امان میں حفاظت میں رکھ، جو گھروں میں ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، ہم سب کے گھر بار جان مال عزت آبرو شوہر بچے بہن بھائی ماں باپ رشتہ دار احباب پڑوسی سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ظالم اور حاسدوں سے بچائے رکھنا، بد نظروں اور بدگوؤں سے بچائے رکھنا، آنے والے ہر غم اور ہر دکھ اور بیماری پریشانی تنگدستی محتاجی ناداری قصداری سے بے نمازی بے ضمیر ہونے سے بچائے رکھنا، یا اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت عطا کر، تیرے نبی کے روزے کی زیارت عطا کر، یا اللہ ہم سب کا رمضان تیرے گھر میں آئے، ہم سب کو بھی موقع عطا کر کے ہم بھی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جا کر تراویاں پڑھیں، اعتکاف کریں، نمازیں پڑھیں، یا اللہ ہمیں بھی تو رمضان کا عمرہ عطا کر جو نبی کے ساتھ کیا ہوا حج ہے ہم سب کو عطا کر دے، اور یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ کا موقع بار بار اور ہر سال عطا کر ہمیں میدان عرفات میں پہنچا، میدان مزدلفہ میں پہنچا، اور مینا کا قیام پھر سے بار بار ہم سب کو عطا کر سعی اور رمی کرنے کا موقع دے، طواف کعبہ کرنے کا موقع دے، زمزم پینے کا موقع دے، اور تیرے حضور وہاں کھڑے رہ کر تیرے بیت اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے کا موقع دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے بے اولادوں کو اولاد دے، جن کی اولادیں بگڑی ہوئی ہیں یا اللہ انہیں سیدھے رستے پہ چلا دے، ہدایت کے رستوں پہ چلا دے، یا اللہ غمگینوں کے غم دور کر، یا اللہ جن جو بچھڑے ہوئے انہیں اپنے پیاروں سے ملا دے، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ میرے ملک پر اپنی رحمت کر دے، یا اللہ ساری امت مسلمہ پر اپنی رحمت کر دے، یا اللہ میرے ملک کو اچھے اور محفوظ ہاتھوں میں دے، ظالموں اور جابروں سے بچا، یا اللہ لٹیروں سے بچا، یا اللہ ظالموں سے بچا، ہم نہیں جانتے کون بہتر ہے، جو بہتر ہے یا اللہ تو تیری نظر میں جو سب سے بہترین ہے، جو تیری نظر میں سب سے بہترین ہے، یا اللہ جو تیری نظر میں سب سے بہترین ہے، اس ملک کی باغ ڈور اس کے ہاتھوں میں دے دے، وہ ہمارا گھر ہے، یا اللہ تجھے بیت اللہ کا صدقہ ہمارے گھر کو آباد رکھنا، اس کا پرچم سر بلند رکھنا، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو یا تو مفید بنا دے ہدایت دے کر، یا پھر ہدایت کے لائق نہیں تو نیست و نابود کر دے، یا اللہ میرے ملک کا پرچم سر بلند رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یا اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے، یا اللہ اسے اسلام کا قلعہ بنا دے، انصاف کا سورج طلوع فرما، یا اللہ امن کا ہوائیں چلا، یا اللہ تجھے تیرے پیارے نبی کا صدقہ اس سے جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اپنی زندگیاں وقف کیے بیٹھے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، ان کی دعائیں ان کی کوششیں قبول فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، جو اس کے لیے مفید ہیں، جو دن رات اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جو اس گھر کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، جو میرے ملک کے دوست ہیں، جو میرے ملک کا بھلا چاہتے ہیں، تو ان کا بھلا کر دے، یا اللہ تو ان کا بھلا کر دے، ان کے راستے آسان کر دے، تو ان کا مددگار ہو جا، تو ان کی مشکلات آسان کر دے، انہیں عزت اور کامیابی عطا کر دے، اور وہ سارے لوگ جو میرے ملک کی جڑیں کھود رہے ہیں، جو میرے ملک کے دشمن ہیں اندرونی اور بیرونی، یا اللہ میں نہیں جانتی تو جانتا ہے، مجھ سے بہتر تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میں نے اس معاملے کو تیرے حضور پیش کیا ہے، یا اللہ ساری پاکستانی قوم نے اور ساری امت مسلمہ کی نظریں اس پاکستان پر لگی ہیں، کیونکہ یہ پروردگار ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے، یا اللہ ہماری یہ جو نعمت تو نے بخشی ہے اسے میرے ملک پر سلامت رکھنا، یا اللہ میرے ملک والوں کا ایمان سلامت رکھنا، انہیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، یا اللہ میرے ملک کے تمام عہدیدار جو جدھر جدھر ہیں انہیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، ان
ان کے دلوں کو بدل ڈال، اپنے دین کی طرف پھیر دے، حق اور سچ کہنے کی توفیق دے یا اللہ۔ جو ملک کے دشمن ہیں، جہاں جہاں چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک صرف اپنا سوچ رہے ہیں، ملک کا نہیں سوچ رہے، یا اللہ تو ان کی سوچیں بدل دے، ان کے انداز بدل دے، ان سے بہترین کام لے لے یا اللہ، انہیں موقع دے دے، ان کو ہدایت دے دے، مفید بنا دے، اور اگر ہدایت کے لائق نہیں تو پھر تو بہترین فیصلے فرما، اور ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آ، ان کی جگہ ایسے لوگ لے آ جو اس کی خدمت کریں، اسلام کی خدمت کریں، اسلام کا قلعہ بنا دے یا اللہ۔ میرے ملک کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے یا اللہ، میرے ملک کو روشن ستارہ بنا یا اللہ، امن کا گہوارہ بنا یا اللہ، رہتی دنیا تک سلامت رکھنا، اس کو دشمنوں کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں حاسدوں سے بچانا یا اللہ، اس کے لیے، اس کی آزادی کے لیے اور ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے جتنے بھی لوگوں کی جد و جہد جب سے بنا تھا یا اللہ، پاکستان جب سے بنا تھا اس وقت سے لے کر آج کے دن تک جس نے اس کے لیے اچھا کیا اور جو اس کے لیے اچھا کرنا چاہتا ہے یا اللہ، یہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، بس تو ان کے لیے بہترین کر دے یا اللہ، تو ان کی کوششوں کو کامیاب کر دے، جنہوں نے جانے دی ان کی قبول فرما یا اللہ، جنہوں نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنا لہو پیش کیا ان کی بنیاد ان کے لیے بہتر کر دے یا اللہ۔ جو بھی ظالم ہیں جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا، لوٹی ہوئی دولت تو واپس لا یا اللہ۔ جو بھی ظالم ہیں جن کی وجہ سے آج میرا ملک کمزور ہوا، وہاں کے لوگ بےچارے پریشان حال ہوئے یا اللہ، ان ظالموں کی تو خود پکڑ کر یا اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچا یا اللہ، ان کو اور ان کی نسلوں کو پروردگار فرعون کی طرح عبرت کا نشان بنا یا پھر ہدایت دے، کچھ تو کر یا اللہ، ان کی رسی ڈھیلی نہ کر یا اللہ، ان کی کسی کی بھی ظالم کی رسی ڈھیلی نہ کر یا اللہ۔ ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے بچانا، نہ ہمیں ظالم بنانا، نہ ہمیں مظلوم بنانا، نہ ہمیں دوسروں کا حق چھیننے والا بنانا یا اللہ، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بنا لے۔ ہم سب کو، ساری امت کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا بنا لے یا اللہ۔ ہم سب کی تمام دلی مرادوں کو، جائز حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا کر دے اور یا اللہ، میری قرآن کلاس کی تمام اسٹوڈنٹس، تمام بہنیں، تمام مائیں، تمام بیٹیاں جو اس وقت، اور وہ تمام لوگ جو میری آواز کو سن رہے ہیں قرآن کلاس کے علاوہ بھی، وہ تمام لوگ جو آج دعا میں شریک ہیں وہ، اور جو قرآن کلاس میں شریک نہیں وہ سب بھی، جو بعد میں میری اس آواز کو سنیں گے ان کی بھی اس لمحے یا اللہ دل میں جو دعائیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو آرزویں ہیں، جو خواہشات ہیں یا اللہ، جو ان کی دعائیں ہیں پروردگار ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ، ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی تمام جائز حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا کر دے۔ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے یا اللہ، ہم سب کی توبہ قبول کر لے، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہمارا دین دنیا آخرت سنوار دے، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم پر رحم کر دے، ہمارا دین دنیا آخرت قبر حشر موت حیات پل صراط کو سنوار دے، ہمارے بچوں کو سنوار دے، ہماری نسلوں کو سنوار دے، دین سے جوڑ دے، ہمیں ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، مشکلات کو آسان بنا، اور ہماری جو بھی جائز حاجات ہیں، جو بھی خواہشات ہیں یا اللہ پوری کر دے، جس کو جو پریشانی اس کی پریشانی دور کر دے، جس کی جو ضرورت ہے اپنے کرم سے پوری کر دے یا اللہ، اپنی رحمت سے پوری کر دے یا اللہ۔ ہم سب پر اپنا لطف و کرم کر دے، ہمارے آنے والے سارے غموں اور سارے دکھوں، ساری پریشانیوں کو راحتوں، خوشیوں، نعمتوں، آسانیوں اور عافیتوں میں بدل ڈال یا اللہ۔ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، جدھر جدھر اور بھی دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور کر دے یا اللہ۔ اس سارے عالم میں اپنے دین کا ڈنکا بجا دے، اور جدھر جدھر اسلام نہیں یا اللہ، جس ملک میں میں رہتی ہوں اس ملک کو بھی یا اللہ مکمل اسلامی بنا دے، ہر طرف تیرے دین کا دور دورہ ہو، اور جدھر جدھر یہ میری اسٹوڈنٹس بھی بیٹھی ہیں ہر ملک میں یا اللہ، اپنے دین کا ڈنکا بجا دے، اپنا اسلام پھیلا دے یا اللہ۔ ہر طرف قرآن کو صدائیں ہوں، اذانوں کی صدائیں ہوں، یہ سب لوگ تیری خلقت ہے یا اللہ، ان کے دلوں کو، ان کے دل تیری انگلیوں میں ہیں، ہم سب کے دل تیری انگلیوں میں ہیں، ہمارے دلوں کو، سب کے دلوں کو بدل ڈال، اپنے دین کی طرف پھیر دے یا اللہ۔ جو نہیں مانتے ان کے دل نرم کر، ان کے دلوں میں بھی اپنا خوف پیدا کر یا اللہ۔ عہد فاروقی جیسا عہد پھر لے کر آ یا اللہ، اسلام کا بول بالا کر دے یا اللہ، بہتر سے بہترین کر دے یا اللہ۔ اے پروردگار، ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ میری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے صدقے قبول فرما، میری تمام بہنیں جو ساتھ میں ہیں، جو بیٹیاں ساتھ میں ہیں، جو مائیں ساتھ میں ہیں، جتنے لوگ اس وقت ساتھ میں ہیں، ان سب کی بھی دعائیں قبول فرما یا اللہ۔ جو ساتھ میں نہیں ان کے لیے بھی ان ساری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ۔ وہ تمام امت مسلمہ جو کہیں بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، ان سب کے لیے ہماری یہ دعائیں امت کے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے قبول فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو یا اللہ جنت کے حسین باغ بنا، اور یا اللہ وہ سارے لوگ جنہوں نے
مجھے دعائیں مانگنے کے لیے اپنے مختلف پیغامات بھیجے۔ اے رب کریم، میں وقت کی کمی کے باعث سب کا نام لینے سے قاصر ہوں، لیکن پروردگار تو جانتا ہے جن جن لوگوں نے اپنے جن جن معاملات کا اظہار کیا، جن جن لوگوں نے اپنی جن جن پریشانیوں کا اظہار کیا، یا اللہ ان کی ساری پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ ان کے سارے دلدر دور کر دے، ان کی ساری مشکلات آسان کر دے، بچیوں کے رشتے اچھی جگہ بہترین کرا دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، بے ہدایتوں کو ہدایت والا بنا، جن کی اولادیں نہیں مانتی کہنا اولادوں کو کہنا ماننے والا بنا، جن کو تیرے گھر جانے کا شوق ہے ان کو اپنے گھر بلا، یا اللہ جو بیمار ہیں، جن میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، اے اللہ تو ان کے اختلافات دور کر دے، یا اللہ جن کے اولادوں کے درمیان اختلافات ہیں وہ دور کر دے، سب کی مشکلات آسان کر دے، یا اللہ جن کے بچے یا پوتے پوتیاں یا چھوٹے بڑے اگر گھر میں بزرگ نانا نانی دادا دادی جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا، میں ساری امت کے مسلمانوں کی بیماروں کی بیماریوں کے لیے دعا کرتی ہوں، اندرونی ظاہرونی باطنی بیماریوں کے لیے دعا کرتی ہوں، سب کو شفا عاملہ و کاملہ عطا فرما، اور ہر بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، ہمیں بیماریوں سے، دکھوں سے، غموں سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا، ہمیں تو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے ایسا بنا، ہمیں اگلے رمضان تک یا اللہ جو عمل ہم نے اس رمضان میں کیے ہمیں اگلے رمضان تک اس پر استقامت دین کے ساتھ رکھنا، ہمیں ایمان پہ سلامت رکھنا، مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اور اگلے رمضان میں بھی پروردگار ہمیں اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کا، اس سے بڑھ چڑھ کر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا موقع دینا۔ میں تیرا شکر اور احسان بجا لاتی ہوں جو تو نے ہم سب کو آج دعا مانگنے کا موقع دیا، توفیق دی، ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی، طاقت دی، یا اللہ تو نے ہمیں رمضان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، اور قرآن کی کلاسوں سے جوڑے رکھا، اور ہماری پروردگار ان کوششوں کو تو قبول فرما لے، جو بھی کمی کوتاہی خرابی جو بھی ہے پروردگار اسے بخش دے، اسے معاف کر دے، اور اپنی یہ نعمتیں ہم پر سلامت رکھنا، یا اللہ اپنی رحمت کے سبب بڑھا چڑھا کر قبول فرما لے، اپنی رحمت پہ نظر رکھنا، ہمارے گناہوں پہ نہیں، یا اللہ ہمیں اپنے بخشے بخشائے بندوں میں شامل کر لے، ہم پر بھی رحمت کی برکھا برسا دے، ہمیں نا امید نہ چھوڑنا، ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیں یا اللہ ہم مجبور بے کس بے بس سے گناہگار خطا کار سے کمزور سے بندے ہیں، لیکن ہم سب جمع ہوئے ہیں تیری رحمت کو پکارنے کے لیے، کوئی تو ہوگا جس کو تو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، یا اللہ اسی کے صدقے ہی اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، اور اپنے رمضان کے صدقے سے، اور اپنی رحمت بے حساب کے صدقے، اور اپنے ارحم الراحمین ہونے کے صدقے، یا اللہ ہماری سب کی ساری دعائیں قبول فرما، اس نشست میں نے جو دعائیں مانگی وہ بھی قبول فرما، یا اللہ میرے بچوں کو بھی عمر دراز، صحت تندرستی، زندگی، خوشیاں، نعمتیں، آسانیاں، عافیتیں اور ہدایتیں عطا کر، اور دین کے کام میں میرا مددگار بنا دے، یا اللہ رہتی دنیا تک میری نسلوں کو تیرے دین کے کاموں کے لیے چن لے، یا اللہ نسلوں کو تیرے دین کے کاموں کے لیے چن لے، یا اللہ ہم سب کے بچوں کو تیرے دین کا پیغام آگے پھیلانے والا بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین بنا دے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ہمارے جنت کے پروانوں پر ہمارے نام چڑھا دے، یا اللہ جنت کے پروانوں پر ہمارے نام چڑھا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی وہ ساری بھی قبول فرما، جو مانگنے سے یاد نہیں رہی، ذہن سے نکل گئی، اس وقت جو بھول گئی ہوں وہ بھی قبول فرما، یا اللہ جو میری بہنوں کے اور سب لوگوں کے جو اس وقت میرے ساتھ ہیں اور جو سن رہے ہیں میری آواز کو، ان کے دل میں جو آرزویں، تمنائیں، دعائیں وہ بھی قبول فرما، جو ساری عمر دعائیں مانگی ابھی تک ان میں سے جو دعا قبول نہیں ہوئی وہ سب بھی قبول فرما، سب کا بھلا کر دے، سب کی خیر کر دے، سب پر رحم کر دے، سب پر اپنی رحمت کر دے، اور ہم سب کو اپنے پیارے اور پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہم تیرے حبیب کی امتی ہیں، اپنے اس پیارے نبی کی صدقے سے ہی ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے، ہم پر رحم فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ میری پھیلی ہوئی جھولی کی لاج رکھ لے، یا اللہ میرے یہ جتنے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لوگ اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، اور ہمارے ہاتھوں کے پلٹنے سے پہلے پہلے، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کے پلٹنے سے پہلے پہلے، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کے پلٹنے سے پہلے پہلے اپنی رحمت کی بارش فرما دے، ہم پر اپنی رحمت چھما چھم برسا دے، ہم پر اپنی رحمت چھما چھم برسا دے، ہم پر اپنی رحمت چھما چھم برسا دے، رحمت کی برکھا ساری امت پہ برسا دے، یا اللہ رحمت کی برکھا پوری امت پہ برسا دے،
دے یا اللہ، سب کے سارے دل اندر دور کر دے، سب کی ساری دین دنیا آخرت قبر حشر موت حیات پلسرات سب کو سنوار دے یا اللہ، ہمارا دین دنیا آخرت قبر حشر موت حیات پلسرات سب کو سنوار دے، ہماری اور ہماری آل اولاد اور نسلوں کو سنوار دے، اور تیرے دین کے کاموں کے لیے چن لے، جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا، تیری عبادت کے لیے تو نے پیدا کیا، ہمارے صبح اور شام ہمارا ایک ایک پل تیرے دین کی خدمت میں لگا دے، تیری عبادت میں لگا دے، تیری یاد میں لگا دے، تیرے ذکر میں لگا دے، تیرے شکر میں لگا دے، ہمارے آنکھوں میں بس جا تیرے خوف کا آنسو بن کر، ہمارے دل میں بس جا تیرا شکر بن کر، ہماری زبان پہ بس جا تیرا ذکر بن کر، یا اللہ ہمیں اپنے پیارے اور پسندیدہ بندوں میں لکھ لے یا اللہ، شامل کر لے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ یا اللہ، اپنا قلم چلا دے، ہماری تقدیر کے آنے والے سارے دکھوں اور سارے غموں کو راحتوں میں بدل ڈال، راحتوں میں بدل ڈال، تیری رحمت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں، اگر اس میں سے کچھ قطرے تو ہم سب پر بھی برسا دے، کوئی کمی نہ ہوگی، تیری رحمت بے حساب سے فریاد کرتی ہوں، جو تیری رحمت تیرے غضب پر بھاری ہے، اس رحمت بے حساب سے فریاد کرتی ہوں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، میرے ہاتھوں کے پلٹنے سے پہلے میری ساری دعاؤں کو ساری امت محمدیہ کے لیے، تمام طالب علم جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں جو موجود ہیں، تمام طالب علموں کے لیے، میرے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، احباب، میرے تمام لوگوں کے لیے، میری نسلوں اور ہم سب کی نسلوں کے لیے، امت محمدیہ کے ایک ایک شخص کے لیے قبول فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔